یہ جو ایڈورسٹیز آتی ہیں، یہ جو ہرڈلز آتے ہیں، یہ مقامات سخت بنتے ہیں ہمارے لیے. تو ہم نے 2011 میں کیا یہ کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی اور ہم نے اس کام کا آغاز اس طرح کیا کہ آؤٹ ریچ پروگرام ہم نے اسٹیبلش کیا کراچی کی ٹیم. واٹ از POB اینڈ ہاؤ کم آپ نے اس کے بارے میں سوچا اور کیسے سوچا، کیوں کر؟ نیکسٹ ایئر وی اچیو ٹارگیٹ آف 6,000 دین 8,000 کنزیکٹیو ایئرس کے اندر. یہ ملٹیپلائنگ فیکٹر ہے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum اینڈ خوش آمدید، بہت سارا آداب، تسلیمات. آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کا تعارف مجھے لگتا ہے کہ جو میں کراؤں گی وہ جسٹس نہیں کر پائے گا ان کی شخصیت، ان کے کام اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس وطن کے لیے اس کے ساتھ. ان کا مختصراً میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا پیشے کے اعتبار سے یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور پھر جیسے جیسے ہم بات کریں گے ان سے پوچھتے چلے جائیں گے کہ ایسی کیا بات تھی جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شایان شادمان، کنسلٹنٹ آپتھلمولوجسٹ ہیں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں، ایکس پریزیڈنٹ ہیں سوسائٹی فار دی پریونشن اینڈ ریسٹوریشن آف ویژن، ٹرسٹی POB ٹرسٹ پاکستان، سیکرٹری POB آئی ہاسپٹلس کراچی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے آج. گرمی اور رمضان کا مبارک مہینہ، روزے میں آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اللہ آپ کو اس کی بہت جزا دے. ڈاکٹر صاحب جو میں نے انٹروڈکشن آپ کے حوالے سے گوش گزار کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ اس طرح انصاف تو نہیں کر پا رہا جس طرح آپ لوگوں کی آپ کی کنٹریبیوشن ہے ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز مینی ادر رولز دیٹ یو آر انوالوڈ ان رائٹ ناؤ. مجھے ذرا سا تھوڑا سا ماضی میں میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں، زمانہ طالب علمی کے بعد سے ذرا سا بتائیے. زمانہ طالب علمی کے دوران DMC ماشاء اللہ آپ کی درسگاہ رہی، تو کچھ ایکسپیرینسز، کچھ یادیں، کچھ باتیں، اور پھر کس طرح POB کی طرف آپ چینلائز ہوئے along with your career. بیچ بیچ میں سوال پوچھتی جاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بتا دیا، اور ابھی بھی آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ اتنی آفیشیل پوڈ کاسٹ یا پروگرامس کے اندر آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر، لیکن نہیں، میں قطع کلامی چاہوں گی، معافی چاہوں گی. شایان بھائی، یہ عام آدمی یا خاص آدمی کے پوڈ کاسٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے کنیکشن، bridging the gap between our youth. Yes, and we need to tell them. اصل میں بڑا ہمارے وطن کے لیے نا بڑی نیگیٹیوٹیز ہیں. پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، زندہ بھاگ پاکستان سے، نا اس طرح کی بہت سارے ہے. تو میں صرف اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں تک یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ اپنا لینس چینج کیجیے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنی نیک نیتی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان سے ملوانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس وجہ میں یہ بات حقیقت تھی، اور ایک تکلف بھی شاید میں نے یہ بات کہی ہو، لیکن اصل پوائنٹ آپ کا جو تھا وہ میں نے اس کو بائی کیا تھا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو نگیٹیوٹی ہے وہ اپنی رومس کو ہے، اور آج کا نوجوان ینگ جنریشن وہ لٹرلی اسی نعرے پہ عمل کر رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ ہو. اگر سے 100% تو ظاہر ایسا نہیں ہے، بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے کہ جو اس وقت پاکستان سے بہت امید ہے
اور اس کے لیے کچھ کرنے کا بہت عزم، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فریکشن یا وہ تعداد کی جو یہاں سے مایوسی کا شکار ہے، ان کے لیے آپ کی یہ کاوش اور تحسین ہے کہ آپ ان چیزوں کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں برکت دے اور ہمارا آبجیکٹیو اچیو کروائے. بالکل، تو میں اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہونے میں مجھے جزاک اللہ خیر. اس کو اپنے لیے اعزاز کی بات۔ بہت شکریہ. جو آپ کا سوال تھا کہ ہم نے جب ڈاؤ میڈیکل کالج سے بیک ان 92 میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، تو مائی ٹینیور واز 86 till 92، تو یہ تقریباً 5-6 سال کا دور تھا، اور میں ایک ایوریج مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے، ترقت کرے، آمین. اور میری والدہ ایک ہاؤس وائف تھی، لیکن میں ان کو لٹرلی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میرے والد ایک ادیب اور شاعر تھے، تو یہ ایک مجھے بہرحال احساس ہے، اگرچہ مجھے اس پہ افسوس ہے کہ مجھ میں وہ شاعری اور وہ ساری چیزیں میں تو نہیں خود کر سکا پرسنلی، لیکن مجھے اس کا شوق ہے، اچھی شاعری کو پڑھنا، ادب سے اس حد تک لگاؤ ہے، اور یہ تھرو آؤٹ میرے والد کی جو کیریئر اور ان کی جو سرپرستی میں ہم نے ایجوکیشن کا پورا وقت گزارا، اس میں لٹریچر کی لینگویجز، اردو، کیا بات ہے، کیا بات مسئلہ ہے، نہیں ہوتا، کیا بات ہے. ظاہر وہ تو گھر میں آپ کی دستگاہ ہوگی اب، اور وہ جو تمام بھائی بہنوں کو یہ ہمیں ورثے میں، لیکن اپریسیشن تو ہوگی آپ کے پاس تھا، شعر و سخن ایسا نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں موجود ہو اور آپ کی اپریسیشن پر کہنا ایک الگ بات ہے. کہنے والی بات نہیں ہے، ان میں بلکہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، میرے ایک کزن ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، سعد عالم، وہ بہت اچھی بھی شاعری اور ادیب ہیں، کہ بھی اب یہ ایک کتاب بھی چھپی ہے ابھی وہ، تو یہ سارا سلسلہ رہا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب نے ایک مڈل کلاس اور ایک سرکاری نوکری کے ساتھ ہم ماشاء اللہ 7 بہن ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا نمبر 5واں ہے، تو مجھ سے بڑے میری بہنیں اور میرے بھائی اور ہم سب، میرا خیال ہے کہ فیس ایسا تھا کہ جب ہم سب ہی پڑھ رہے تھے تو ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا، اور کبھی والد صاحب نے اس میں فیل نہیں کیا کہ ان کی ایجوکیشن کو کٹ شارٹ کیا جائے اور میں اپنا دست و بازو بناؤں اور ان کو بھی جابس پہ لاؤں، کبھی اس چیز کا نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں انکریج کیا. اور ماشاء اللہ میرے 2 بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں، ایک PhD ہے، ایک مجھ سے بڑے جو ہے وہ پیڈیاٹریشین ہے، وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، میرا ایک چھوٹا بھائی انجینئر ہے، IT انجینئر ہے. سو الحمد للہ وہ ایک مڈل کلاس کا جو ایک کمال تھا اس دور میں، تمام ہی ایسی بہت ساری ایگزامپلس تھے کہ جس میں اپنے بچوں کو لوگوں نے تعلیم کی طرف بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا، ان کو گائیڈ کیا، اور بلا پھر وہ بہت اچھے مقامات پہ آج لوگ ہوتے ہیں. انڈیڈ. پھر اس کا میں اگر بتاؤں تو کمال یہ ہے کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے پورے 5 سال میں اگر میں بتاؤں کہ میرے والدین کا جو خرچ ہوا ہوگا شاید وہ چند ہزار روپے، شاید وہ 10,000 روپے کی بھی فیس کے مد میں نہ دیا ہو. تو یہ وہ بلیسنگ ہے جو آج کے بچے، آج کے نوجوانوں کو حیرت ہوتی ہوگی کہ جب وہ ایک سال کی فیس اب یہ 15 لاکھ 18 لاکھ اور 22 لاکھ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور گورنمنٹ جو آپ کے ہاسپٹلس وہ کالجز ہیں ان میں بھی 50,000 60,000 آپ کی فیس ہیں. جو نہیں، یہاں کے لوکل جو ہے DMC کے اندر جو بچوں کا اینول فیس ہے وہ اراؤنڈ 30,000 ہے، انکلوڈنگ ان کا جو پوائنٹ کا ایکسپینس ہوتا ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ بالکل ایک نئے فیز میں یہ دنیا آ چکی ہے. اب میں اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. میری وہ بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ جو میڈیکل ایجوکیشن لے رہی ہیں، ایک 4th ایئر میں، ایک 3rd ایئر میں لیاقت میڈیکل کالج سے. تو ان کی فیسز کو اس طریقے سے کمپیریزن میں اس کو جو کمپیئر کرتا ہوں تو پھر میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر ہم جب آئے تو مجھے ظاہر ہے کہ بھائی سے بھی گائیڈنس ملی، ان کی کتابیں مجھے مل گئی، اس کا والے کے خرچ بچا. پھر خوش قسمتی سے میں نے جمعیت کو جوائن کیا، اور جمعیت نے پھر میرا خیال ہے میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ پورے کالج کے اندر اس پورے 5 سالوں میں میں نے محسوس کیا کہ
تنظیموں کی طرف 10 to 20% ہی لوگ آ پاتے ہیں, باقی لوگ پھر اپنی پڑھائی کی طرف ہی نیوٹرل رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس میں نیوٹرل ایک اسٹوڈنٹ اور جو پارٹی کو جوائن کیا ہوا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کے ویژن میں, اس کی اپروچ میں, اس کی ایبلٹی کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا. اور یہ شاید جمعیت کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس نے بہت ٹف حالات کے اندر ڈیسیجنس کرنا, ان کو مینٹین کرنا, اپنی نروس کو, لیڈرشپ کی کوالٹی بھی کسی حد تک وہ ڈیولپ کرتی ہے. کیونکہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور کتنا اپنے آپ کو گروم کرتا ہے. میں ظاہر ہے کہ ایوریج لیول کا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اس نے وہ ساری چیزیں لرننگ کا حصہ ہوتی ہیں. پی آر اور کمیونیکیشن اسکلز میرا خیال ہے جو اسٹرانگ ایریاز ہیں وہ بچوں کے سب بڑے اہم کردار ہے. اور میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت جمعیت میں موجود ہیں اور سرگرم ہیں ماشاء اللہ سے. آج بھی ایک ایونٹ وہ کرانے والے ہیں شبینے کا انشاءاللہ. ایک جو ایڈڈ بینیفٹ تھا وہ یہ تھا کہ بینگ پولیٹیکل ورکر آپ لوگوں کے مسائل حل کرو. ریئل لائف پرابلمس ہے پڑھتے ہوئے آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کالج کے جو مسئلے ان اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ڈے ون سے یہ ایک ہیبٹ بن گئی ہوتی ہے کہ آپ نے دینا ہے. یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ آج ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ میرا یہ مجھے یہ چاہیے, مجھے والدین سے یہ چاہیے, مجھے بھائیوں سے یہ چاہیے, مجھے شہر سے یہ چاہیے, مجھے گورنمنٹ سے یہ چاہیے, مجھے تعلیمی ادارے سے یہ چاہیے. تو اس کا فلپ سائڈ ہے جو فرائض اب دینے والا ایک اسپیکٹ ہے وہ بڑا ویک ہے. اس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو جمعیت نے گرو کیا کہ آپ کو دینے والی اینڈ کے اوپر, آپ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے, آپ دینے والی اینڈ کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے ابھی تک کا جتنا بھی سفر ہے اس سے تو کریں گے, اس کا جو مین اگر جو فیکٹر رہا ہے وہ تربیت کا نتیجہ تھا, جس کے اندر پھر یہ فیلنگ کا احساس اجاگر ہونا, جس کا میں نے ذکر کیا کہ شاید چند ہزار فارم میں ڈاؤ میڈیکل کالج جیسے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے MBBS کی ڈگری حاصل کر ہوئی. تو یہ ایک احساس بیدار ہونا کہ آپ کا کالج کا آپ کے اوپر کتنا بڑا ڈیٹ ہے, گورنمنٹ اور اس حکومت کا, اس سوسائٹی کا, اس وطن کا کتنا آپ کے اوپر قرض ہے. آپ بہت آسانی سے یہاں سے یوں سلام کر کے نہیں نکل سکتے. یہ وہ قرض ہے کہ جس کو آپ کو پے بیک کرنا ہے. تو اسی احساس کی وجہ سے سب سے پہلی چیز جو طے کی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی ہوگی کہ اس وقت ہمارا وہ دور تھا کہ جب میرا خیال ہے کہ ہماری کلاس کی 80% لوگ امریکہ جا رہے تھے, اور اس وقت اپنے آپ کو روکنا انتہائی مشکل تھا. جو لوگ ان کے ہیں وہ میں نے خیال ہے کہ انہوں نے اور اس چیز کو اپنے آپ کو آدمی کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اینی پوائنٹ آف ٹائم. تو میں اس کے لیے کرتا یہ تھا کہ امریکہ جانے کی اس مہم جو اس وقت ایک بڑی عام رواج تھا میں اس کے خلاف ہوتا کہ میں اتنا ووکل تھا, اور میں پرپزلی ووکل تھا کہ کب اگر میں ڈیسیجن چینج کروں تو میرے اپنے جملے, میرے اپنے الفاظ میرے ساتھ میں نے اپنے آپ کو پھنسایا تھا کہ بھئی امریکہ جانا یہ آپ نے قصدن کیا. اور اگر میں پوچھ چکا کہ میں اس بات پہ آج بہت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہر ایک کا ایمان ہے کہ جو رزق دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے. جی پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سوچ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کشادگی کی ہے, بے شک بہت بہترین معاملہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین ٹارگیٹ تھا کہ آپ جس سوسائٹی میں آپ پہر ہے آپ اس کو فیڈ بیک کریں, آپ خدمت کریں. آپ خوبصورت بات. مجھے نا ڈاکٹر سراج الدولہ یاد آ رہے ہیں اس وقت. میری جب ان سے پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے, تو کہنے لگے کہ میں PhD کرنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا, اور بیگم اور بچوں کو بھی ساتھ لے گیا. کہ وہاں میرا PhD ہو گیا, اور اس کے بعد پوسٹ ڈاک شاید کرنے کا ان کا ارادہ تھا. ان کے والد صاحب نے ان سے کہا
नहीं बस अब तुम वापस आ जाओ और आकर के इस वतन की खिदमत करो जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि इतने से पैसों में तुमने पढ़ लिया डाउ मेडिकल से, उन्होंने भी डाउ मेडिकल से पढ़ा, और इट्स टाइम टू पे बैक टू योर कंट्रोल। तो मैंने कहा साहब वो डिसीजन आपको बुरा नहीं लगा उस वक्त उनका कहना? कहने नहीं, हमें ये बात क्लियर थी, मालूम थी कि वी हैव टू कम बैक, और वालिद साहब का हुक्म है कि वालिद साहब के कहने से हम सब भाई बहन डॉक्टर बने। इसलिए शकील अहमद खान साहब से बात हो रही थी जो कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें है, आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम वो कौम है या वो जनरेशन है बेसिकली जिन्होंने इस चीज़ का कसदन इकरार किया, सेलेक्ट किया इसको और अब इसको ओन किया कि हम नहीं जाएंगे बाहर। हम उस ज़माने में बाहर जा सकते थे जो बहुत आसान था जाना, वी डिडंट गो। तो अब इसकी आपने जो एक फ्लिप साइड भी बताई ना कि हाँ फिर कभी अगर मौका मिला जाने का तो तब भी आपने उसको ऑप्ट नहीं किया, एंड यू रिमाइंडेड योर सेल्फ बिकॉज आप इसके अगेंस्ट बात करते रहे। सॉरी मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा कब तक कलामी के लिए, मगर इसके लिए आपकी फैमिली फ्रेंड्स साथ लोगों ने आपको कभी टचोका नहीं दिया इसके बाद कि क्या बात कर रहे हो भाई, दुनिया जा रही है, क्यों नहीं जा रहे थे? मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला तो आज भी जा रहा है। आज भी एक बड़ी तादाद है कि जो इसमें की हालात वजह से मायूसी का शिकार है और आपकी चीज़ें को वो चैलेंज करती है। या इसमें अब हमारी ही जो दौर की जो लोग हैं अब उनके बच्चों का ये तो पिछले दिनों मेरी बात हुई हमारे दोस्त कि यार हम तो यहाँ रह भी हैं लेकिन मैं बच्चों को नहीं रोकूंगा चाहे तो चले से अरे बच्चा, और इस पर मेरी बड़ी डिबेट हुई। मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों को एटलीस्ट इनकरेज नहीं करना चाहिए, हमें उनको इस मुल्क में रहने के बारे में इनकरेज करना चाहिए, इसी को हमें मैं इससे ज़्यादा एजुकेशन के लिए नो डाउट कि तो आप जा सकते हो, पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी हायर एजुकेशन के लिए आप पाकिस्तान से अदर यूरोप अमेरिका जहाँ चले जाए, लेकिन इस टारगेट के तहत कि आप सिर्फ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बस फिर आप तालीम हासिल करके मेरे ख्याल में इसमें ये एक सख्त बात हो जाएगी। लेकिन मेरा इसके ऊपर ईमान है कि आप अपनी जनरेशन को अदर दैन पाकिस्तान सेटल होने का अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है जिसमें आइंदा नस्लों को डाल आपकी ट्रेन वो पौध जो यहाँ से आज अमेरिका या यूरोप में जाके सेटल होगी वो फिर दीन के ऊपर आपकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर रवायात पे तो कायम रहेगी, लेकिन उनके बाद थर्ड जनरेशन में क्या होगा आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस डिसीजन के अंदर इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और भी पाकिस्तान के हालात अबतर हैं, अल्लाह ताला से छुपी रखनी चाहिए, अल्लाह ताला इस हालात को ज़रूर बेहतर करेगा, लेकिन अपनी जनरेशन को एक अच्छे फ्यूचर के लिए इस दीन से उसको रिस्क पे डालें, ये एक सोचने का नहीं आप प्लीज़ कहिए। हाँ, जो आपकी इंग्लैंड का प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर था बोरिस जॉनसन क्या था नहीं कि जो थर्ड जनरेशन ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ मुस्लिम, हाफिज़ कुरान था टर्किश नस्ल का, लेकिन उसके दादा ने ऑप्ट किया था ज़ाहिर कि इंग्लैंड में या और फिर उसके बाद आप देखें कि उसकी रिलीजन चेंज हो गया, इज़ ए क्रिश्चियन मैन। ये चैलेंज, ये बहुत बड़ा इम्तिहान मतलब शायद भाई यहाँ पर भी तो अब मैं देख रही हूँ क्योंकि दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है, स्कूलों के हवाले से मालूमात आती रहती है और सर्कुलेट करती रहती है न्यूज़, बहुत अजीब व गरीब मामलात भी नज़र में आ रहे हैं। मतलब हम अपने आप को मुकम्मल इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी औलाद किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने जहाँ पर ऐसी अक़दार का ख़याल नहीं रखा जा रहा जो हमारे दीन और हमारी तहज़ीब दोनों के ख़िलाफ़, और वहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं जिसको कि हमसे गले से नीचे नहीं उतारा जाएगा मामला। देखिए बात यह है कि मेरा ये ख्याल
کہ آپ ہمیشہ 2 چوائسیز ہو اگر آپ کے پاس، اس سے کسی ایک کو یو ڈونٹ ہیو تھرڈ آپشن. اب آپ چاند پہ نہیں جا سکتے. تو اس وقت کی صورتحال میں اس بات سے میں مکمل اتفاق کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں بتدریج پچھلے سالوں کے اندر جو دینی ماحول ہے اس میں کمی آئی ہے، اقدار چینج ہوا ہے، ویسٹرنائزیشن ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے وقت میں ہم نے نہیں دیکھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود if we don't have any other choice تو ان دونوں سوسائٹیز کا جو فرق دیکھیں آپ تو 19-20 کا فرق نہیں ہے. ایک ایسا ملک جو جس کا ڈومیننٹ ریلیجن اسلام نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو اسلامی، آپ دیکھیں نا کہ آپ یہاں پہ رمضان جس انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ایک پورا کا پورا سیلیبریشن ہوتی تھی، اور پورا بن جاتا ہے، پورا ایمبیانس کریٹ ہوتا ہے. بوڑھا، عورتیں، بچے سب روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ماحول آپ کو ظاہر ہے یورپین ممالک کے اندر یا امریکہ میں اس کی آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا. بے شک آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بیچ میں مسئلہ اور ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے دین کو بھی تو برانڈ بنا لیا ہے، اور اس سے برانڈنگ کے ذریعے اپنے لیے امتیازی شان بٹورتے ہیں کہ فلانے ادارے میں جناب 5,000 روپے پر پرسن کے اوپر سورہ شمس کے اوپر لیکچر ہونے جا رہا ہے. مطلب ہاؤ when did we decide that we're going to sell our دین؟ نہیں، یہ بات درست ہے. بہت امتیازی شان بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو یہ بھی تو ایک، میں اس کو I don't want to use a harsh word کہ یہ فتنہ ہی تو ہے سر. بالکل درست ہے. لیکن اگین میں اپنے پوائنٹ کے اوپر ہی بیک کروں گا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اگر حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے والی کوششیں جاری ہوں موجود ہیں، جاری ہیں، اور نسبتاً زیادہ لبریشن، زیادہ آزادی کے ساتھ، زیادہ آپ مضبوطی کے ساتھ آپ ان چیلنجز کا آپ سامنا بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پیبستر شجر سے یہ تو ہے ہی آپ کا کام ہے. جب تک کہ آپ اس دنیا میں ہیں، یہ ایک امتحان گاہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف دور میں مختلف لوگوں کو پیدا کر کے ان حالات کے اندر ہی ان کو آزمائش. بے شک یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اس دور فتن میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ہم اپنی اولاد اور نسل کو بھی بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے صرف اپنی کوششوں کے لیے جواب دہ ہوگے. ریزلٹس کے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، وہ تو اللہ میاں ہی کے پاس. اچھا نا لیٹس ٹاک اباؤٹ POV. واٹ از POV اینڈ ہاؤ کم آپ نے اس کے بارے میں سوچا اور کیسے سوچا، کیوں کر؟ خوش قسمتی سے DMC سے جب میری گریجویشن ہوئی تو میں نے ایک پورے تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں یہ طے کیا کہ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے. اگرچہ یہ بھی اس وقت کے ٹرینڈ کے حساب سے ایک طرف تو امریکہ جانے کا رجحان آلموسٹ 100% تھا، اور اس کے بعد پھر جو ایک نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے وہ میڈیسن، سرجری اور جو میجر فیلڈز ہوتی ہیں، مائنر فیلڈز کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. لیکن سم ہاؤ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی اسپیشلسٹ بننا. تو ظاہر ہے کہ میں ایک آئی اسپیشلسٹ بن گیا. تو بینگ این آئی اسپیشلسٹ میرا پھر 2 رویے تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اپنا کیریئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پریکٹس ہے، اپنی جابس ہیں، اور وہ اس میں لگے ہوتے ہیں. میں نے Day 1 سے جب میں آئی اسپیشلسٹ بنا، آئی کی فیلڈ میں آیا، تو پاکستان میں میڈیکل فیلڈ کے اندر آئی کے اندر جو فلنتھراپی ہے اور فری والا کام ہے، یہ بڑا اسٹیبلشڈ ہے Day 1 سے. مے بی mid 50s 60s LRBT اور 70s سے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور پروسیس تھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ سوسائٹی فار دی ریزرویشن اینڈ ریسٹوریشن آف ویژن، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں کچھ سال تک. اور ایک اور بھی سوسائٹی ہے اور چند اور سوسائٹیز ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو اکوپڈ کیا ہوا ہے ٹیکنیشینز اور اکوپمنٹس کے ساتھ کہ یہ شہر ملک کے کسی بھی دور افتادہ علاقے میں، کسی ریموٹ ایریا کے اندر، وہاں پہ آپ کے لیے 2 اور 3 دن کے لیے تھیٹر سیٹ کر دیتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں وتھ آل پروٹوکولز. اور ڈاکٹرس کو پھر وہاں لے کے جاتے ہیں. اس جیسے تھر کا جو ریموٹ ایریا ہے، اوور کوٹ ہے یا مٹھی ہے، یا پنجاب کے سرحد کے بلوچستان کے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ
وہ کیمپ آرگنائز ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے ارد گرد کے کہ وہ وہاں آئیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں لوگ. ان کی اسکریننگ ہوتی ہے. اس اسکریننگ کے نتیجے میں ہوتی ہے کہ مریضوں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اسکرین آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر 3 سے لے کے 5 دن ڈپینڈ کرتا ہے کتنی سرجری ہے, 2 سے 5 سرجنز مل کے اس 200 300 400 یا 500 جو موتیے کے مریض ہوتے ہیں ان کی آپریشن کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ سالانہ بنیاد پہ شاید کوئی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ آپریشنز ان کیمپوں میں کیا جاتا ہے. تو میں نے جیسے ہی آئی جوائن کیا تو میں نے ان سوسائٹیز کے ساتھ جو ٹیمز سندھ پنجاب کے مختلف ریموٹ ایریاز میں جاتی تھی, میں ان میں جاتا تھا اور میں وہ کیمپ سرجری کرتا تھا. اور اسی ایک ٹارگٹ کے تحت کہ نہیں مطلب شہر میں تو آپ نے ایک نارمل روٹین میں لوگوں کو سرو کرنا ہی ہے, لیکن وہ جو دور افتادہ علاقوں میں جو نہیں ان کو سروسز ہیں ان کے اپنی جگہ پہ, ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بڑے شہر کا سفر کر کے آئیں اور آ کے اپنا علاج کرا, تو وہ ان جگہوں کے اوپر ڈور اسٹیپ پہ جا کے. تو یہ سلسلہ میں نے Day 1 سے شروع کیا, یعنی 94 کے بعد سے, جب میری گریجویشن کے بعد ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی. یہ سلسلہ 2007 تک رہا, اور میں ان کیمپس کے اندر ایک باقاعدگی سے جانے والا ڈاکٹر تھا اپنے اور چند ڈاکٹرز کے ساتھ. 2007 میں پیما ایک پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ڈاکٹرز کی ایک مدیر آرگنائزیشن ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس کے ممبرز ہیں. ان کے انڈر امبریلا کچھ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے POB ٹرسٹ کی بنیاد رکھی 2007, اور اس کا ٹارگیٹ یہی تھا کہ ریموٹ ایریاز کے اندر جا کے لوگوں کو یہ فراہم کرنا, یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے, کیپٹک سرجریز کرنی ہے, اور ان کو غریب لوگ اس کے لیے فنڈس کلیکٹ کریں گے اور فری آف کاسٹ ساری سروس پرووائڈ کریں گے. پھر میرا جو سفر تھا, جو میں پہلے کیمپ سرجری رینڈم POB کے ساتھ جڑ میں گئے. پھر POB کے ساتھ جڑ گیا, اس لیے کہ میں بینگ اے ڈاکٹر پھر میں پیما کا ممبر, میں آج بھی پیما کا ممبر ہوں, میں کراچی کی ورکنگ کونسل ہے اس کا میں ممبر. تو میں بینگ پیما ممبر, جو پیما کے اندر امبریلا POB ٹرسٹ تھی, میں نے اس کو پھر جوائن کیا, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک, اچھا یہ بات تو مجھے تو سمجھ میں آ گئی کہ پھر آپ کو انسپریشن جو ہے یہ تمام کام کرنے کی یہ کیمپس کے ذریعے آئی. POB کے اندر کون اس وقت انسپریشنل پرسنالٹی ہے, ان کو کہاں سے؟ یقیناً اس میں بھی پرسنل جو میرے استاد بھی تھے, ہمارے سینئر بھی تھے, ڈاکٹر مصباح العزیز جو اس وقت POB ٹرسٹ پاکستان کے چیئرمین, اور POB آئی ہاسپٹل کراچی کی بھی چیئرمین ہے, میرے مینٹور ہیں, میں نے ان سے سب کچھ سیکھا ہے. اور ماشاء اللہ ان کی انرجی اور ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کی جو گڈ پریکٹسز ہیں, جو پیشنٹ کی طرف جو ان کا ایک پرخلوص انداز ہوتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزوں نے ظاہر کے انسپائر کیا. اور ڈاکٹر مصباح العزیز آج بھی ہمارے ساتھ, اور دو میرا خیال ہے کہ مجھ سے کم از کم وہ 10-12 سال سینئر ہیں, شاید اس سے زیادہ سینئر ہو. لیکن ہم نے لاسٹ ایئر مغدشو صومالیہ کا کیمپ تھا جنوری میں, اس میں ڈاکٹر مصباح العزیز کے ساتھ تھا میں, اور ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ٹرسٹ کے وہ ڈاکٹر انتظار حسین. یہ آپ کا آؤٹ ریچ پروگرام جو ہم جو آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت جو انٹرنیشنل کیمپس کرتے ہیں, جس ناٹ ان پاکستان بلکہ باہر. میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ POB نے پھر 2007 سے جب کام شروع کیا تو بنیادی ٹارگیٹ تھا کہ آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت ایریاز میں کیمپس کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے انٹرنیشنل کیمپس کے لیے بھی کیپیسٹی ڈیولپ کی. ایک آرگنائزیشن ہے پیما سیو ویژن, فیما سیو ویژن ہے, یہ فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, پوری دنیا کی جتنی بھی میڈیکل ایسوسیشنز ہیں ان کی فیڈریشن ہے وہ. اس کا سیو ویژن ایک چیپٹر ہے, اس کے انڈر اس کی سپورٹ کے ساتھ POB پاکستان نے کم از کم 28 سے زیادہ افریقن کنٹریز کے اندر آج تک کوئی 1.25 لاکھ سے زیادہ موتیے کے آپریشنز. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ میں ان 28 ممالک میں سے 8 سے 10 افریقن کنٹریز میں تو میں خود ان ٹیمس کا حصہ رہا ہوں جس سے وہاں جا کے آپریشن. دیکھیے جناب, اتنا زبردست کام ہو رہا ہے ہمارے اس وطن میں, ہمارے ہی لوگ, ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز اپنا وقت نکال کر, اینڈ ہمیں صرف اگین آئی وڈ ریپیٹ what I said in the beginning, we just need to change the lens through which we are looking at Pakistan. میں آپ کو بتاؤں,
کہ ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں پھر تو ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا تو اتنا احساس شدید ہوتا ہے کہ وی آر دی ایمبیسڈر آف پاکستان. اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ جب ہم یہ افریقن کنٹریز میں ہم جب جاتے تھے، اور میں 2008 سے جا رہا ہوں، تو شروع میں جب ہمیں پتہ چلتا تھا ان افریقن کنٹریز میں، جب ہمارے ساتھ جو ہے کہ ٹیکنیشینز ہمارے ساتھ کولیبریٹڈ کام کر رہے ہوتے تھے تھیٹرز کے اندر، جب ان سے اچھی ہماری بات چیت ہو جاتی تھی تو پھر ہم سے مذاق کرتے تھے کہ او یو آر فرام پاکستان. دھماکے دہشت گردی. او مائی گاڈ. تھی. اور یہ ایک امیج ہمارا یہ بنا ہوا ہے نا. اوور آل جو افریقن کنٹریز کے اندر جو ایک امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ تو وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ نوجوان کا یہ معاملہ ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہے، دن اور رات دھماکے ہوتے رہتے ہیں. تو انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار یو آر پاکستانی، یو آر سو کمپوزڈ، اور آپ ہماری مدد کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اب تو خود ٹوٹے پھوٹے ہو گئے. ہاں، تو پاکستان کا جو ایک امیج بلڈنگ تھی، ایٹ لیسٹ ہم نے جہاں پہ ہمیں موقع ملا کہ آپ پازیٹیو اس کو پازیٹیولی اس کو ہم نے چینج کیا. اور پھر ان کو سمجھ آیا کہ اچھا نہیں، پاکستان میں صرف دھماکے نہیں ہوتے ہیں، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور ہیلپ کے لیے یہ لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا یہ بات بہرحال غور میرے خیال سے جتنے پاکستانیز ہمارے باہر ہیں، آپ ایک خدمت تو ہمارے وطن کی وہاں رہ کے یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹرانگ پازیٹیو امیج ڈیولپ کرائیے. یہی ایک اس وطن کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو آئی ہوپ دس گوز آؤٹ ٹو آل آف دیم ہو آر دیئر اینڈ ہو کین میک اے چینج ان پرسپیکٹیو اینڈ تھنکنگ فار پاکستان. اچھا، اب ایک ذرا مشکل سوال پوچھنا ہے اجازت کے ساتھ. ابھی اگرچہ اس کی کنٹینیوٹی میں ابھی کافی ساری چیزیں ہیں جو، تو لیٹس گو آن ود دیٹ دین میں بعد میں پوچھ لوں. جی ہاں ہاں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس کی تھوڑی سی میں کراچی تک یہ سفر کیسے آیا، میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ناظرین کو تھوڑا سا وہ بھی پتہ چلے کہ ہم پاکستان میں کام کرنے کے بعد کراچی میں کس طریقے سے اس کام کا آغاز ہوا. تو یہ ہم نے بنیادی طور پہ 2011 تک تو یہ آؤٹ ریچ پروگرام ہم کرتے رہے. اوکے. اور وہ آج بھی ہم کرتے ہیں. پاکستان کے کم از کم 28 سے 30 ریموٹ ایریاز کے اندر ہماری ٹیمز جاتی ہیں، اور انٹیریئر سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحد. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کم از کم 200 سے 250 ایسے ڈاکٹرز ہیں ایسوسیٹیڈ جو مختلف وقتوں میں ان کیمپس میں اپنی سروسز ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ والنٹیرلی ہمارے ساتھ سبحان اللہ. جب میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو یہ 10 دن کا کیمپ ہو چاہے 15 دن کا کیمپ ہو، یہ ڈاکٹرز ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ اپنی سروسز دیتے ہیں. وی ڈونٹ چارج ایون اے سنگل پینی. سبحان اللہ. یہ سارا کا سارا ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو پھر 2011 میں ہوا یہ کہ ہم کراچی میں ہوتے ہیں. تو کراچی میں پھر ہم نے فیل کیا کہ صرف اور صرف انٹیریئر سندھ اور ریموٹ رورل ایریاز ہی کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ شہر جو کراچی جیسا شہر، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، وہ بھی ایک انسانوں کے جنگل ہیں، اور یہاں پہ بھی غربت بے تحاشا ہے. یہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے کہ کوئی آرگنائزڈ وے میں ان کو سروس پرووائڈ کی جائے. تو ہم نے 2011 میں کیا یہ کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی، اور ہم نے اس کام کا آغاز اس طرح کیا کہ آؤٹ ریچ پروگرام ہم نے اسٹیبلش کیا کراچی کی ٹیم کے ذریعے، جو کہ پیما کے انڈر سپرویژن کام کر رہی تھی. اور ہم کراچی کے مختلف جتنے سلم ایریاز ہیں وہاں میں ہم اسکریننگ کرتے تھے، اور وہاں سے مریضوں کو جو سلیکٹ ہوتے تھے ان کو مہینے میں ایک دفعہ آدم جی آئی ہاسپٹل دھورا جی کالونی میں ایک ہاسپٹل تھا، ان کے تھیٹر کو ہم استعمال کرنا. اچھا اچھا. اور مہینے میں فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ اور سیکنڈ سنڈے آف ایوری منتھ ہم وہاں پہ اپنے مریضوں کو لے کے جاتے تھے، اور ہم وہ سرجری کرتے تھے. اور یہ ہم ان کو یہ ایک اسپیشل سروس تھی کہ جس میں ہماری ٹیم ان کو ڈور اسٹیپ سے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر کے ہاسپٹل آدم جی تک لے کے آتے تھے. ہم ان کی سرجری کرتے تھے، ہم ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور واپس ان کو گھر تک چھوڑ دیا. اینڈ دس واز آل POBs. POB کا یہ ہمارا ایک آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت 2011 سے لے کے 15 تک جاری رہا. 15 میں پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کام اگرچہ کر تو رہے ہیں، ایک ذمہ داری فرض کفایہ کے طور پہ تو ادا ہو رہی ہے، لیکن کوئی امپیکٹفل نہیں ہے. ہم اس وقت بمشکل مہینے میں سال بھر میں 1000 سے 1200 سرجری کر پاتے تھے. تو لوڈ بے تحاشا تھا. تو ہم نے پھر کیا یہ کہ نہیں، ہمیں اپنا ہاسپٹل بنانا چاہیے جہاں پہ منڈے ٹو سیٹرڈے 9 to 5 OPD ہو، اپنا تھیٹر ہو، اور ہم ایک امپیکٹفل کوئی ہم ایسا کام کریں کہ جس کا اس کی لوڈ شیئرنگ والا معاملہ ہوگی جتنا لوڈ ہے اس وقت.
میں اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کتنا. نہیں آپ بتائیے. اس میں پھر ہم نے 2015 میں رینٹ کے اوپر ایک بلڈنگ لی ہم نے, اور وہاں پہ ہم نے یہ ہاسپٹل, اپنا پہلا ہاسپٹل ہم نے شروع کیا. یہاں پہ ہم 9 to 5 اور منڈے ٹو سیٹرڈے ہم نے یہ کام کیا. 3 ڈاکٹرز انیشیلی ہم نے ہائر کیے تھے, اور باقی ٹیکنیکل اسٹاف تھا ہمارے, تھیٹر OPDs ہر چیز ہم نے وہاں پہ شروع. اور پہلے سال ہی ہم نے اپنا جو ٹارگیٹ تھا وہ 4000 کیٹریک سرجری تک پہنچا دیا, جبکہ ہم ان پچھلے 4 سالوں میں صرف 1200 پہ تھے. پہلے سال میں ہم 4000 پہ آ گئے. نیکسٹ ایئر وی اچیو ٹارگیٹ آف 6000, دین 8000. کنزیکٹیو ایئرس کے اندر یہ ملٹیپلائنگ فیکٹر ہے, اور ہم نے جسٹ میرا خیال ہے کہ ودن 4 or 5 years we reached the target of 18,000 cataract surgery annually. ٹھیک ہے. اچھا, اس دور ہم ریٹ والی جگہ سے اپنی کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ جو ہماری ہے 600 اسکوائر یارڈس کے اوپر گلستان جاب میں, وہاں پہ ہم شفٹ ہو گئے تھے. وہاں پہ پھر ہمارے پاس زیادہ اسپیس تھی. ہم نے پھر دیگر جو ڈپارٹمنٹ سے آئی کہ اس میں بہت ہی ایکسپینسو VR سرجری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پردے کی سرجری ہے, یہ بہت ایکسپینسو ہے پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر. یعنی اس وقت میں اگر بتاؤں آپ کو کہ خان میں اس کے لیے کوئی 6 سے 8 لاکھ روپے چارج کیا جاتا ہے, اور کسی ایک نارمل پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر اگین 2 to 4 lakhs چارج کیا جاتا ہے. اینڈ وی آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ, فری آف چارج. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پر جتنی بھی اور سب اسپیشلٹی ہیں, پیرز آپتھالمولوجی ہے, میڈیکل ریٹنا ہے, گلوکوما ہے, اسکوینٹ سرجری ہے, DCR سرجری, انڈر ون روف جو ٹرشری کیئر لیول کی جتنی بھی آئی ریلیٹڈ سب ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم جوہر میں وہاں پہ تمام لیزرز موجود ہیں, یہ اٹس آلسو انٹیگریٹڈ کہ تمام ٹیسٹ سب کچھ پہ جتنی بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں اس کے اندر بڑے ایکسپینسو ٹیسٹ, جس کے لیے کئی دفعہ 10,000 اور 15,000 روپے بھی چارج کیا جاتا ہے. وی ڈونٹ چارج فار دوز ٹیسٹ. ہمارے ڈاکٹر کو اس کے ٹیسٹ کرانے کے لیے اس کو پیشنٹ کو باہر نہیں بھیجنا پڑتا. یہ بہت ہے, ہمارے پاس سارا مریض اسی میں رول جاتے ہیں بھائی. آپ دیکھیں کہ شہر میں اس وقت ایسے بہت سارے چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں کہ جہاں 25 اور 50 روپے کی پرچی پہ اس کی OPD ہو جاتی ہے, لیکن ڈاکٹر اس کو اس OPD کی پرچی کے اوپر 10,000 اور 20,000 ہزار کے ٹیسٹ لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے, جو کہ اس کو باہر سے جا کے کرانا ہوتا ہے. اس لیے کچھ چیریٹیبل ہاسپٹل کے پاس ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس طرح سے کرنا. تو آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمارا جو ایک ویژن اس میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا مشکلوں سے, آپ کہتے ہیں نا ویژن اسٹیٹمنٹ کریٹ کرنا, بہت مشکل. میں نے پڑھا اس کو, آئی واز ہارڈ ٹو بلیو کہ a world in which no one is needlessly blind. Exactly. That was what where stuck. Those avoidable causes can achieve full potential. ہاں, اب یہ ایک ہم نے اسٹیٹمنٹ رکھا, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں ان کو ہم ٹارگیٹ کریں, ان تک ہم پہنچیں, اور ان کو وہ جو ایک بیسک ان کی ایک نیڈ ہے ویژن کی, اس سے ہم ان کو محروم نہ رہنے دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اس کام میں آپ لوگوں کے لیے, اور ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں جو آپ کے ساتھ قدم ملائیں, کارواں بڑھتا جائے, اور آپ کے وسائل اللہ تعالیٰ وسیع کرے اور آپ لوگ کے وسیلے بناتا چلا جائے. بہترین بات. ڈو کنیکٹ ود POB اینڈ سی اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ابھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, دیکھیے میں ہمیشہ نام ان کا گڑبڑ کر جاتی ہوں, بچے ابھی ساتھ نہیں ہیں ورنہ وہ میرے اسٹوڈنٹس مجھے یاد دلاتے. جرمن پاکستانی پولیٹیشین ہیں, آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پاکستانی ہیں جو وہاں ارن کر رہے ہیں, برسوں سے رہ رہے ہیں, وہ یہاں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کریں, ہے نا. اور یہ کہ ہمیں بتائیں لوگ, کچھ ایسے لوگوں سے ملوائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ایسے وسیلے ہماری وجہ سے بن جائیں, کسی کی وجہ سے بھی بنے. پلیز ریچ آؤٹ ٹو POB, ہیلپ دیم آؤٹ, دس از اے جسٹ کاز. بینائی از سم تھنگ, اس کے بغیر انسان بالکل تکلیف کا عالم. بہرحال دس از گوز بمپ والی کہانی اور محنت, اور اللہ تعالیٰ مجھے تو, میں پڑھ رہی تھی آپ کا وہ پورا بکلیٹ میں نے پڑھا ہے بائی دا وے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آئی ڈونٹ نو اف دس از اچیویبل, کیسے کریں گے. This is how it's happening. And since last 9 years, we are the witness of this progress. It's amazing جو اس کی growth ہے
وہ حیرت انگیز ہے. سبحان اللہ. Within 9 years, we have got our main hospital, which is tertiary care level, providing each and everything, right? With 3 satellite units. سیٹلائٹ یونٹس. Satellite units جس کا سیکنڈری لیول کا اسٹینڈرڈ ہے, جو سیکنڈری لیول کے سروس پرووائڈ کر رہا ہے, جس پہ وہ کیپٹرک سرجری دے رہے ہیں, وہاں پہ گلوکوما کی سرجری کر رہے ہیں, اور بیسک جو انویسٹیگیشنز ہم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا اس وقت ایک حسین آباد, جو کراچی والے ہیں وہ کراچی کی جغرافیہ سے اچھی طرح واقف ہیں. ہمارا جو سب سے پہلا بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں, کہ جو ہمارا سب سے پہلا ہاسپٹل جو ہم نے اس کا تھیٹر رینٹ پہ لیا تھا, دیٹ واز اونڈ اینڈ رن بائی آدم جی فاؤنڈیشن. جب ہم نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا گلستان جوہر میں, اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت اسمارٹلی ساری چیزوں کو بڑے اچھے سے یہ چلا رہے ہیں, انہوں نے اپنا آدم جی آئی ہاسپٹل ٹوٹلی پی او بی کے حوالے کر دیا. کیا بات. تو دیٹ بیکیم آور فرسٹ سیٹلائٹ یونٹ. سو ہم نے اس کا نام دیا ہے پی او بی آئی ہاسپٹل آدم جی یونٹ, رائٹ. تو ہمارا وہ 17 میں ہم شفٹ ہوئے اپنے مین ہاسپٹل میں. 19 میں ہمارا یہ پہلا ہاسپٹل آ گیا تھا سیٹلائٹ یونٹ. ہم نے اس کو ٹوٹل ٹیک اوور کیا, اور وہاں پہ ہماری او پی ڈی ایف سرجریز شروع ہو گئی. پھر سیکنڈ ہمارا سیٹلائٹ یونٹ حسین آباد میں ہوا ہے, جو کہ عثمان میموریل ہاسپٹل بہت مشہور ہے, بالکل اس کے برابر میں ہے. ایک ہمارے ڈونر ہیں, انہوں نے 200 اگست کا پورا مکان ہمیں ڈونیٹ کیا. ہم نے اس کو ٹوٹل ڈیمولش کر کے پرپز بلڈ ہاسپٹل پورا بنایا ہے. وہ ہمارا 2020 کے اندر ہمارا سیکنڈ سیٹلائٹ یونٹ بنا. پھر تھرڈ سیٹلائٹ یونٹ ہمارا بنا سرجانی ٹاؤن میں 800 اگست کے اوپر. ایک ہاسپٹل بنا ہوا تھا جس کو ایک خاتون نے اپنے فادر ان لاء کے نام پہ پی او بی کو ڈونیٹ کیا. ہم نے اس کو پھر ریمولڈ کیا. گراؤنڈ فلور پہ بنا ہوا تھا, ہم نے فرسٹ فلور پہ پورا تھیٹر کمپلیکس بنایا, اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہم نے اس میں بنائے ہیں, اور وہ ہمارا تھرڈ سیٹلائٹ یونٹ بن گیا ہے. اور چوتھا سیٹلائٹ یونٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹس کنسٹرکشن ان نیکسٹ منتھ انشاءاللہ. اورنگی ٹاؤن میں ہم نے اپنا چوتھا سیٹلائٹ یونٹ پلان کیا, جو 800 اگست کے اوپر ہوگا انشاءاللہ. تو کہنے کو یہ بہت آسانی سے میں نے یہ ساری چیزیں کہہ دی ہیں, کہ ایک مین ہاسپٹل جس کے اندر کروڑوں کے اکوپمنٹس ہیں, جو یہ سروس پرووائڈ کرنا آئی از ریئلی اے ویری ہائی ٹیک سینسٹیو فیلڈ, جس کی ایک ایک اکوپمنٹ انتہائی ایکسپینسو. لیکن ہم نے جب سوچا ہے جس ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور جس اکوپمنٹ کو پرچیز کرنے کے لیے, خدا گواہ ہے کہ ود ان نو ٹائم ہمیں ڈونر ملا ہے, اور ہمیں اس کی ریکوائرڈ اماؤنٹ ملی ہے. کیا بات. یعنی ہمارا لاسٹ ایئر تک ہمارا جو بجٹ تھا دیٹ واز 45 کروڑ فار دیٹ ایئر, اور اس سال ہمارا جو بجٹ جمپ کیا ہے دیٹ از ناؤ 80 کروڑ فار دس ایئر, جو 24-25 کے لیے. سبحان اللہ. اور اللہ کا بڑا احسان ہے, اور میں اپنے ڈونرز کا بہت مشکور ہوں. یقیناً ان کی سپورٹ کے بغیر یہ قدم آگے نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا کام. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے کام پہ اعتماد کیا, ہماری کال پہ ہمیشہ لبیک کہا انہوں نے, اور ہماری نیڈ کے اوپر کبھی بھی یعنی انہوں نے ہمیشہ, یعنی آپ دیکھیں نا کہ 45 کروڑ سے آپ 80 کروڑ پہ آ گئے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ڈونرز نے اس کے اوپر پازیٹیولی رپلائی کیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں سے اچھا خاصا اماؤنٹ ہم نے کلیکٹ, ہماری اس میں پلیجز آ گئی ہیں. باقی ظاہر ہے کہ اچھا خاصا اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں فرمائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ہمیں نہیں. بہترین بات. سبحان اللہ. اب میں اپنا سوال, دیکھیے میں اس لیے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, اچھا نیکی کا کام ہے, بہت اچھی بات ہے, اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, اس میں سے پھر لوگ فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو صرف لائن لائٹ میں آنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ جو ہے یہ واقعی اپنے سکون قلب کے لیے اس کام میں جڑنا چاہ رہے ہیں. کہ ہم نے اصل میں اکثر لوگوں نے اپنا جو ٹارگیٹ ہے نا, ربنا آتنا کی جو آخری پارٹ ہے, حسنۃ فی الآخرۃ, تو آخرت میں تو ہمیں اس طرح کے کاموں کا حساب کتاب اور ثواب ملے گا, لیکن زیادہ تر لوگ دنیا میں حسنات کے ذریعے خواہش مند ہوتے ہیں, ہے نا. تو وہ لوگ جب آتے ہیں اس کام میں جڑتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیلنجز لے آتے ہیں, جس سے کہ ہمارا بھی جو ویژن ہے وہ کہیں تھوڑا سا شاید ڈگمگا جاتا ہے. اور وہ لوگ آئی ڈونٹ نو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ کیوں آتے ہیں صرف امتیازی شان کے لیے, کچھ لائم لائٹ کے لیے, اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں,
اور پھر ہمیں وہیں چھوڑ کے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا ایسا ہوا کبھی؟ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ ہمیں ڈے ون سے وہ ڈونرز ملے کہ جنہوں نے اپنی ڈونیشنس کے عوض کبھی لائم لائٹ میں آنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ہمیں بات ہے. اس کی ادروائز چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اپنا ڈونر سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کی پلیجز اناؤنس کرنی ہوتی ہیں. ابھی ہم نے اس سال کے لیے جو ڈونر سیشن کیا تھا وہ 25 فیبروری کو کیا تھا 2 مہینے پہلے. تو وہ ڈونرز جو ہیں ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں لینا. بڑی ہیوج ڈونیشنز ہوتی ہیں, ان کی پلیجز ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں بندہ خدا لکھ. سبحان اللہ. اور ہماری پلیجز کی لسٹ میں آپ سے کبھی شیئر کروں گا. جو بڑے ڈونیشنز ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں کا بندہ خدا, عبداللہ, عبد الرحمن فرضی ناموں سے. پھر اگر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے اسٹیج پہ تھوڑا سا کچھ گفتگو کریں, یا آپ اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ وہ ہیں لگے ہوئے جڑے ہوئے ہیں, آپ ہمارے چیف گیسٹ اس دفعہ بنے, تو سختی سے منع کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان چکروں میں نہیں ڈالیں آپ. تو اللہ کا شکر, اللہ کا بڑا کرم احسان کہ ہے ہمیں ابھی اس چیلنج کا نہیں سامنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو کور ٹیم ہے وہ اتنی اسٹرانگ بلیور ہے اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت والا معاملہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ کہ جو لا آف اٹریکشن بھی تھوڑا ہوتی ہے کہ پھر وہ ہاں تھوڑا سا ان کو اپنی لائف لائٹ والا معاملہ بھی جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کو آنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو ایک اچھا ہمارا ایک ہارمنی کے ساتھ ہمارا گروپ ہے ماشاءاللہ. پیما کے بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں جو ہماری اس پوری ٹیم میں ہیں اور اس کو سپورٹ ہمیں کرتی ہے اور ہمیں بڑا الحمدللہ الحمدللہ فتح. قطب احمد صاحب ہمارے ہاں آئے تھے اور ان سے بات چیت رہی. تو آن لائن قطب احمد ابھی اس میں بھی آتے ہیں نا آپ کے ٹی وی پہ؟ نہیں, مجھے نہیں اس کا علم. میں ٹی وی سے بہت میرا کوئی واسطہ نہیں رہتا, میں نہیں دیکھ پاتی. تو انہوں نے بات کی کہ دیکھیے ریالٹی پہ بات ضرور کرنی چاہیے. ریالٹی بائٹس. ہمارے وطن میں بہرحال چیلنجز ہیں, بجلی, پانی, گیس, یہ ہے مسائل. پھر حالات, پولیٹیکل سینیریو ہمارے ہاں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. ایک زمانہ تھا بڑی ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں, اللہ الامان الحفیظ, کہ وہ ہڑتالیں ہوتی تھیں اور زندگی منجمد ہو جاتی تھی. اور پھر وہ جتنی زندگیاں ضائع ہوتی ہر ہڑتال کے ساتھ اگلے دن سرخی پہ لگی ہوتی تھی ہیڈنگ, کیا اس ہڑتال میں 15 افراد ہلاک ہو گئے, 35 افراد ہلاک ہو گئے. سب نمبر تھا, نمبر, ہاں بس وہ نمبر ایک لگتا تھا انہیومن, بس وہ نمبر آ رہے ہیں, وہ جانیں جو جا رہی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن, یہ جو ایڈورسٹیز آتی ہیں, یہ جو ہرڈلز آتے ہیں, یہ مقامات سخت بنتے ہیں ہمارے لیے. اور خاص کر کے جب آپ کہیں خیر کا کام کر رہے ہوں تو یہ شر مختلف فارمز میں, مختلف شکلوں میں, مختلف طریقوں سے ہمیں آ کر اور ہماری امیدوں کو توڑتا ہے, ہمارے جسموں کو پسپا کرتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ اوور ہیئر؟ بہت اچھا سوال ہے آپ, اور یہ بڑی پریکٹیکل پرابلم فیس کرنی پڑتی کرتے آئے دن. اب ہمارا یہ کام الحمدللہ پچھلے 9 سالوں سے ایک آن گوئنگ گروتھ اور ایکسپینشن کا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ. اور اس میں ہم نے جب پہلا سال ہم نے اپنا بجٹ جب ہم نے اپنا بنایا تھا جس میں ہم نے 4000 سرجریز کی تھیں, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ دیٹ واز آف 2.5 کروڑ. بیک ان 2016-17 کا جو ہمارا بجٹ تھا, 15-16 کا جو بجٹ تھا جسٹ 2.5 کروڑ, اور اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہم نے کام کیا, سروس پرووائڈ کی, اور آج ہم اس وقت 80 کروڑ کے اوپر ہیں. اللہ اکبر. لیکن جو ہم نے ڈے 1 کے اوپر جو ہم نے اپنا سلوگن تھا کہ سائٹ فار آل, فری ٹریٹمنٹ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن وتھ ڈگنیٹی, ثابت قدمی, ہم نے اس چیز کو آج بھی مینٹین کیا ہے. ہم اس کے لیے کاسٹ پے کرتے ہیں. آپ ہمارے ہاسپٹل آئیں گی, آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور آئیں گے, جانا ہے. یا وہ لوگ کہ جو ہمارے ہاسپٹل آتے رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے
کہ ہم نے ڈے 1 پہ یہ ٹارگیٹ کیا تھا کہ یہ کسی پرائیویٹ بہترین ہاسپٹل سے کمتر درجے کا نہیں ہم رکھیں گے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ فری ٹریٹمنٹ سو مچ ہو جائے کنڈیشن, ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے فری سروس بھی کرنی ہے اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دی آرٹ انوائرمنٹ, ایکوپمنٹ, ہیومن ریسورس پرووائڈ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج تک اس پہ قائم رکھا ہے. ہمارا تمام ویٹنگ ایریا, تمام رومز, تمام تھیٹر فلی اے سی ہے. آپ آگے دیکھیں گے نیٹ اینڈ کلین, بیٹھنے کا بہت ہی آرام دہ پورا نظام, ہر چیز. آپ آ کے یہ محسوس نہیں, بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ پہلی دفعہ آتا ہے اور وہ جب ساری چیزیں کروا رہا ہوتا ہے اور وہ غریب ہوتا ہے بیچارہ, تو اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ یار اب پیسے مانگیں گے شاید. یہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا نیٹ اینڈ کلین وتھ اتنی ہائی ٹیک ایکوپمنٹ اور اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کیسے یہ فری میں یہ ممکن ہوگا. تو ہم یہ سروس نہ صرف یہ کہ فری میں دے رہے ہیں, اور اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں یہ خوف لاحق ہوتا تھا. اور یہ گروپ جو ہے اس کے اوپر اکثر ڈسکس کرتا تھا کہ بھئی اپنے بجٹ کو ذرا کٹ آف کرو, تھوڑا سا معاملہ ہلکا کرو, اپنی رفتار کو سلو کرو. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پہ ہمارا ایمان ہے. میرا یہ ایک فلسفہ ہے جو کہ سب بہت سو کا ہوگا کہ انسان اور بندے کے پاس بیسیکلی مانگنے کی کمی ہوتی, اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کی کمی نہیں ہے. سچ بات ہے. ہم ایک لمیٹڈ ریسورس والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کام جب کر رہے ہیں تو اس کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ کیسے پورا کرے. ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں. صحیح ہمیں ویژن کرنے میں ہم کوتاہی اور خوف کا شکار. صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا خواب کیسے دیکھیں. آپ جس چیز کا خواب نہیں دیکھتے ہیں اس کا وجود کبھی نہیں ہوتا ہے. کیا بات. آپ نے ویژن کریں گے کہ بھی آپ سوسائٹی کے لیے کس لیول کی سروس دینا چاہتے ہیں, کس ایکسٹینشن کا, کتنا بڑے لیول پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس کا پلان کریں, آپ امیجن کریں, آپ خواب دیکھیں, پھر وہ حقیقت کا روپ دھارے گا. رونڈا بائرنس بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ یو آر ریئلی انٹو سم تھنگ اینڈ یو وانٹ اٹ, یونیورس ول کنسپائر فار یو ٹو گیٹ اٹ ٹو یو. اور یہ اس کے اوپر شاید آج سے چند سال پہلے ایک نظری کی حد تک تھا. اب اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو POV کے اندر کر کے دکھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہترین. ڈاکٹر صاحب, ایک بات ہم نے ابھی کی جو کہ ایکسٹرنل ایشوز ہیں, وطن کی حالت, پولیٹیکل یا جو بیسک لائف ہماری ضروریات ہیں, بجلی پانی گیس, کبھی کبھی پرسنل پرابلمس بھی تو آ جاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے راہ میں ایک پتھر سے کم نہیں ہوتی ہیں. اس کو کیسے اسکپ کرنا پڑتا ہے. اگین آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ایمان کا وہ درجہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے شاید اس طرح کا کام کرتے کرتے, کہ شاید پھر وہ پرسنل اگر کوئی کلیمٹی یا ایڈورسٹی آ رہی ہے تو ہم اس کو جھیل جاتے ہیں, یا یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ میاں ہمیں کسی اور بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے جب اس آزمائش سے گزار رہا ہے. کیا صحیح ہے یہ بات؟ جو استدلال رکھی ہے پچھلے 9 سال کا, میں اگر اس دوران اللہ کا شکر ہے کرونا کا بھی دور آیا, میں خود کرونا کا شکار ہوا, اللہ ہاسپٹلائز ہوا خان میں. اللہ اکبر. قریب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے واپس آیا. اس کے بعد اور پھر اس چیز پہ ایمان پختہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واپس بھیجا ہے, تو یقیناً تھوڑا سا اور اس کے وقت He has some other plans on. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان بڑا لکڑ ہے, چیزوں کو جو عہد کرتا ہے وہ بڑی جلدی اس کی مسلسل آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ظاہر ہے کہ آپ کو مسائل ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں نا, تو یہ کسی ایک فرد کی کوشش سے نہیں یہاں تک پہنچا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, ٹیم ورک, ایک ٹیم ورک ہے. ڈاکٹر مصباح العزیز ہمارے چیئرمین ہیں اگر, تو وہ ان کا سپرویژن ہے, ان کا وزڈم ہے, ان کی ایفرٹس ہیں. پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذکی کی شکل میں جو ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں. آپ کو یقین آئے گا جب ہم نے یہ رینٹڈ ہاسپٹل کے اوپر, ہاسپٹل کے جس دن ہم نے اسٹارٹ لیا ہے, وہ اس سے سینئر ہے, 3 سال سینئر ہے ڈاکٹر ذکی الدین صاحب نے. وہ اس وقت
نائجیریا میں ایک سوڈان میں ایک بہت اچھی جاب پہ تھے، بہت اچھی جاب پہ پچھلے 5-6 سالوں سے، اور میں نے سمپلی ان کو فون کر کے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی جاب چھوڑ کے آ جائیے اور پی او بی کو آپ سنبھالیں۔ آپ کو کتنی ہمت جمع کرنی پڑی ہوگی ان کو یہ بات کہنے کے لیے، کتنا مان ہوگا آپ کو۔ میں بتاؤں، ان کے کلاس فیلو ڈاکٹر عظیم ہماری ای ایم سی کے ممبر ہیں، اور الحمدللہ آج انہوں نے بڑا ایک دار قسم کا مائل اسٹون اچیو کیا ہے۔ اسی گروپ میں رہتے ہوئے پی او بی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک خیال آیا کہ وہ ریڈیولوجسٹ ہیں، آغا خان کے پروفیسر ہیں، انٹرونشن ریڈیولوجی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر عظیم۔ انہوں نے سال بھر پہلے صرف تہیہ کیا کہ یار یہ آئی والے تو آئی کا بنا ہی رہے ہیں، ہم ان کی سپورٹ پہ موجود ہیں، وائی ناٹ می ٹو اسٹیبلش اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈیولوجیکل کوئی ایک ہم یونٹ بنائے۔ تو انہوں نے نازم آباد الخدمت ہاسپٹل کے اندر میرا خیال ہے کہ 1.5 سال پہلے انہوں نے تہیہ کیا، مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ٹائم یہاں پہ تمہارا میں کم دے پاؤں گا، لیکن میں جس نیت سے یہاں سے ٹائم کم کر رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ فبہا، ایک انسانیت کی خدمت ہے، ایک نیا ایک جہان آپ پیدا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے 1.5 سال کے اندر نازم آباد ہاسپٹل کے اندر MRI آ چکی ہے، وہاں پہ CT اسکین آ گیا ہے، نیووگرام آ گیا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے۔ اس وقت 2 سال پہلے جو نازم آباد ہاسپٹل کا ڈائگنوسٹک کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، جو محض ایکس رے کر رہا ہوتا تھا، آج ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پورا ریڈیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ MRI اور CT اسکین جس کے لیے لوگوں کو باہر 25 سے 40 ہزار روپے دینا پڑتا ہے، اب ان کو اس ہاسپٹل میں، خدمت کے ہاسپٹل میں بمشکل 3 سے 4 ہزار روپے میں سروس مل رہی ہے۔ تو یہ گروپ کا کمال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پرسنل جب کوئی کیلمٹی یا کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو چونکہ گروپ آپ کے بیک پہ ہوتا ہے تو نہ کام آپ کا سفر کرتا ہے، نہ آپ کو وہ ہمت ہارنے دیتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، پھر وہ آپ کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سفر اس طرح سے جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری ایک سوال کروں گی، لیکن یہ کہ یہ ذرا سا ڈیفیکلٹ میرے حساب سے ہے ابھی، لیکن آپ نے اس کی بات ایگزامپل کیا، میں نے کہا دیکھیے آپ نے فون کیا، آپ نے صاحب کو اور اتنے مان کے ساتھ کیا، وہ آ گئے سب چھوڑ۔ یہ بات میں بتانے بھول گیا تھا کہ وہاں جس سیلری پہ وہ کام کر رہے تھے اس کی آدھی سیلری پہ آ کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور آج بھی وہ صبح سے لے کے شام تک وہ میں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس ہمت کو جوان رکھے۔ وہ فنا فی اللہ ہے پی او بی کے لیے۔ اچھا، وہ شام کا وقت ان کے پاس ہے کہ وہ شام میں، ہم سبھی شام میں پریکٹس کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹس، 5 سے لے کے وہ فارغ ہیں، تو 8 بجے سے 7 بجے سے 6 بجے سے 9 بجے تک کی اپنی کوئی کلینک، سرجری سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مکمل طور پہ وقف ہوں فار پی او بی، اور وہ پی او بی کے بعد کوئی جاب نہیں کرتے۔ بہت انسسٹ کرنے کے باوجود ہمارے، بہت میں نے اس سے کنونس کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں نہیں، میں ڈسٹریکٹ ہوں گا، میں کسی اور رسپانسبلٹی۔ کیا بات ہے! تو اب وہ صبح سے لے کے 5 بجے کے بعد 6 بج جائیں، 7 بج جائیں، 8 بج جائیں، وہ وہیں پہ چیزوں کو وہ صحیح دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں ساری پلاننگس کے اندر۔ تو جب ایسے آپ کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈز ہو، لوگ ہوں، تو آپ کو کسی طرح کی کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ نے سوال کا میرے جواب دے ہی دیا، لیکن پھر بھی میں پوچھنے سے چوکوں گی نہیں۔ دیکھیے، آپ کے دوست احباب یا آپ کے ساتھ کے لوگ ملتے ہوں گے، میٹ اپس ہوتے ہوں گے، ریونینز ہوتے ہوں گے، تو کبھی لوگ بھی تو چوکتے نہیں ہیں نا احساس دلانے سے کہ یار کہاں پڑے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کوئی جگہ ہے، لوگ کچوکا دیتے ہوں گے، اور یہ کہ چلو ہمارے ساتھ وہاں پہ کہیں جنت نظیر جگہ پر زندگی پرسکون، کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی۔ یہاں تو کوئی کوالٹی آف لائف بھی نہیں ہے، کیا رکھا ہے اس وطن میں؟ نہیں، لیکن میں اور پھر سوری، میں اس کو ایک دوسرا پارٹ سوال کریے کہ کمپیریزن کرتے ہوں گے لائف سٹائلز میں، کہ دیکھو اب آج ہم یہاں ہیں، تم یہاں رہ کے یہیں رہ گئے، ہم نے یہاں، تو وہ ایک کمپیریزن کا جو ایلیمنٹ آئی ڈونٹ نو خاندان والے یا نزدیک کے لوگ بھی کہتے ہوں گے، تو وہ الحمدللہ میں نے آپ نے جو سینیریو کریٹ کیا ہے، میں نے اس کے بالکل 180 ڈگری پہ حالات دیکھے، بالکل
بالکل ریورس. سبحان اللہ. یعنی ہمارے وہ دوست احباب کے جو امریکہ میں اور یورپ میں سیٹلڈ ہیں, وہ جب آتے ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے, وہ بھی ہمارے سپورٹر ہیں. ہماری کلاس کی بڑی تعداد ہے کہ جو ہمیں بڑا سپورٹ کرتی ہے, ہمیں تکلیف بھی کرتی, وہ آ کے ہمیں اپریشیٹ کرتی. لٹرلی یہ کہتے ہیں کہ یار کرنے کا تو کام یہ تھا. کیا شایان کیا یہ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے اچھا ہوا میں نے یہ سوال پوچھ لیا. میں ان لوگوں کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا اور ان کو میں ایکنالج کروں گا کہ شاید ان کے وہ 25 اور 30 سال کا وقت جو اب انہوں نے ان جگہوں پہ گزار لیا ہے, اس کے گزارنے کے بعد احساس محرومی تو قطعی طور پہ میں نہیں کہوں گا, زیادتی ہو جائے گی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تم اپنے ملک میں ہو. شاید اکا دکا ایسے ہوتے ہو کہ جو اس احساس والے نہ ہو, لیکن میجورٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو, اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہو, کرنے کا کام یہی, اور بڑی اپریسیشن ملتی ہے. پھر جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو آپ کے یہاں کے ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ کرنے والا کام ہے. وہ آپ کے دست و بازو بنتے ہیں, وہ آپ کو ڈونیشنز کی شکل میں, اپنی سپورٹ کی شکل میں, کہتے ہیں نا دامے درہم میں سخنے, وہ اس کو پورا کا پورا آگے تک لے کے چلتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ والا فیز ہمیں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں سبحان اللہ. دیکھ لیجئے جناب, یہ ہمارے وطن کے لوگ ہمارے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہیں, ریچیبل ہیں, صرف 1-2 دفعہ فون پہ بات ہوئی ہے, میسیجز پہ بات ہوئی, اور ہمارے پاس آ گئے, بات چیت ہو گئی, آپ لوگوں تک یہ گفتگو پہنچ گئی. ان سے رابطہ کیجیے, ایسے لوگوں سے جڑیے, اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے جڑوائیے جو امید کی کرنیں ہیں, جو کہ یہ بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہماری ول ہو, ہماری نیت اچھی ہو, اللہ رب العزت مددگار ہوتا ہے, وسائل بہتا کر دیتا ہے, وسیلے بنا دیتا ہے, اور کام چلتا رہتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یقین جانیے اتنی تقویت ہو رہی ہے دل سے, بغیر کسی ایگزیجریشن کے, بہت خوشی اور تقویت ہو رہی ہے, اور ہمتیں یکدم جمع ہو رہی ہے کہ ہم ایسے وطن میں ہیں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں, اور کام ہو رہا ہے, اور کام ہوتا رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے موقع دیا, اور وہ ساری باتیں آپ کے چینل اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا. اور میں بھی لوگوں سے ظاہر ہے کہ یہی درخواست کروں گا کہ اس ادارے کو وزٹ کریں, اس ادارے کی کام کو دیکھیں, پلیز ڈو, اور اس میں ایک جڑیں, حصہ ڈالیں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ایک بینائی کو آپ جب روشن کر دیتے تو وہ تاحیات جب تک کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہے. آپ اپنے لیے, اپنے مرمین کے لیے کے نام پہ ایک چھوٹا سا کام, ایک آنکھ کی سرجری کروا لیں, ایک چھوٹا سا کوئی اکوپمنٹ رکھوا دیں, اس سے وہ ایک کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اسی طریقے سے یہ سفر چل رہا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اور لوگ اس میں جڑیں گے, اور ہم اس کام کو اور انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, اینڈ آئی ہوپ آئی ہیڈ دا پریولیج آف یور ٹائم. جزاک اللہ. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.